السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم اپنا سبق پڑھیں گے اردو کا ہمدردی۔ کتابیں نکال لیجئے۔ سبق پڑھتے کے دوران جو خط نشیدہ الفاظ آئیں گے آپ اسے جو ہے وہ خط نشیدہ کر کے اس کے معنی لکھ لیجئے گا، اور جو فرق کے پیچھے ہیں وہ بھی اس سے بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کنفرم کیجیے گا، اور کاپی میں آپ نے جو میں نے یہاں پر بتائے ہیں اور آپ کے فرق میں موجود نہیں ہیں وہ بھی آپ کو کر کے لے کر آنے ہوں گے اپنی کاپی میں۔ چلیے اب یہاں سے پڑھتے ہیں اپنا سبق۔ ہمدردی۔ آپا صدیقہ کو نادرہ کی غیر حاضری پہ بڑا تعجب ہوا۔ حاضری کا رجسٹر بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا، آج نادرہ غیر حاضر ہے، چھٹی کی درخواست بھی نہیں بھیجی؟ عطیہ نے کھڑے ہو کر جواب دیا، نادرہ کی نانی بہت بیمار ہے اس لیے وہ آج اسکول نہیں آئی، اور درخواست وہ کس کے ہاتھ بھیجتی؟ کوئی لانے والا ہی نہیں، اس کا گھر بھی یہاں سے بہت دور ہے، ورنہ ممکن تھا وہ خود ہی درخواست دے جاتی۔ آپا صدیقہ، کیا اس کی نانی بہت بیمار ہے؟ عطیہ، جی ہاں، اس کی نانی کئی روز سے بیمار ہیں۔ آپا صدیقہ، مگر وہ تو برابر اسکول آ رہی تھی۔ آپا صدیقہ، مگر وہ تو برابر اسکول آ رہی تھی۔ عطیہ، وہ ہر تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے، اس کی نانی ہمیشہ تاکید کرتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی تعلیم کا حرج نہ ہونے دو، حرج یعنی نقصان نہ ہونے دو۔ آپا صدیقہ، کیا وہ بالکل تنہا رہتی ہے؟ عطیہ غمزدہ ہو کر، جی ہاں، نادرہ کا نانی کے علاوہ کوئی نہیں، انہی نے اس کی پرورش کی ہے، وہی گھر کا تمام کام کرتی ہیں، بیماری کے باوجود وہ نادرہ کو برابر اسکول بھیجتی ہیں، لیکن آج نادرہ کی غیر حاضری یہ بتا رہی ہے کہ شاید اس کی نانی زیادہ بیمار ہے۔ آپا صدیقہ، آپ سب کو مل کر نادرہ کی مدد کرنی چاہیے، میں بھی آج اس کے گھر جاؤں گی۔ جماعت کی لڑکیاں ہم آواز ہو کر ہم سب بھی چلیں گے۔ عطیہ اور جماعت کی دوسری لڑکیاں جب نادرہ کے گھر پہنچی تو انہیں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ نادرہ کی نانی بخار میں پھونک رہی تھی۔ نادرہ ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہمجونیوں کو دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے۔ ہمجونیوں کا مطلب ہے دوستوں کو۔ اسے حیرت تھی کہ یہ سب کیسے اس کے گھر پہنچ گئی۔ عطیہ، کیسی ہے اب نانی کی طبیعت؟ نادرہ، ٹھیک نہیں ہے، غشی کی سی کیفیت ہے۔ غشی کا مطلب ہوتا ہے غنودگی کی کیفیت، یعنی نہ بھرپور نیند آ رہی ہو اور نہ ہی جو ہے وہ آپ جاگنے کی کیفیت میں ہو۔ نادرہ خاموش رہی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امینہ، تم نے ہمیں غیر سمجھا، نانی اماں اتنی بیمار ہیں اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ اتنے میں آپا صدیقہ کمرے میں داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی نادرہ کے پاس پہنچی۔ آپا صدیقہ، میں ڈاکٹر کو لائی ہوں۔ عطیہ، کیسی ہے اب نانی کی طبیعت؟ نادرہ، ٹھیک نہیں ہے، غشی کی سی کیفیت ہے۔ غشی کا مطلب ہوتا ہے بے ہوشی۔ نادرہ خاموش رہی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امینہ، تم نے ہمیں غیر سمجھا، نانی اماں اتنی بیمار ہیں اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ اتنے میں آپا صدیقہ کمرے میں داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی نادرہ کے پاس پہنچی۔ آپا صدیقہ، میں ڈاکٹر کو لائی ہوں۔ آپا صدیقہ نے ڈاکٹر کو اندر بلایا۔ ڈاکٹر نے نانی اماں کا اچھی طرح معائنہ کیا اور بولا، ان کو ٹائیفائڈ ہے۔ ٹائیفائڈ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایک قسم کا بیکٹیریا جو ہے وہ جسم میں چلا جاتا ہے اور اس سے پھر وہ جو ہے وہ بخار ہوتا ہے، وہ پھر یعنی اتنا خطرناک ہے، وہ لیور پر بھی اثر کرتا ہے، پورے جسم پر جو ہے وہ اس کے اثرات ہونے لگتے ہیں اور بخار جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کمزوری بے انتہا ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ان کو ٹائیفائڈ ہے، انہیں دوا، پرہیز اور آرام کی سخت ضرورت ہے، ورنہ مرض خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ میں دوائیں لکھ رہا ہوں، منگوا کر پابندی سے دیں، دروازے کھڑکیاں کھلی رکھیں، کمرے میں تازہ ہوا آنے دیں، کمرے کی صفائی بھی کرائیں، دیکھیں چھت پر اور کونوں میں جالے لگے ہوئے ہیں، یہ سب اتروائیں۔ آپا صدیقہ، جی ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپا صدیقہ نے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں فیس دی اور دروازے تک رخصت کرائیں۔ آپا صدیقہ، اب آپ کب ان کو دیکھنے آئیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، پرسوں۔ ہاں، ٹیمپریچر کا ریکارڈ ضرور رکھیں اور مریضہ کو تازہ پھلوں کا رس دیں۔ ڈاکٹر کو رخصت کر کے آپا صدیقہ لڑکیوں سے مخاطب ہو کر بولی، بچیوں میں ابھی دوائیں اور پھل وغیرہ لے کر آتی ہوں، آپ اس وقت تک نادرہ کا کچھ کام کرتے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں کام بانٹ لیں، یعنی کام بانٹ لیں، کام تقسیم کر لیں، کون سا کام کس نے کرنا ہے۔ عطیہ، جی اچھا آپا۔ آپا صدیقہ کے جانے کے بعد تمام لڑکیاں مختلف ٹولیوں میں بٹ گئیں۔ ٹولیوں کا مطلب ہوتا ہے گروپس میں، اور گھر کے مختلف کام کرنے لگی۔ ایک ٹولی نے باورچی خانے کا کام سنبھالا، دوسری نے صفائی کی ذمہ داری لی، تیسری نے تمام میلے کپڑے دھونے کے لیے جمع کر لیے، چوتھی ٹولی کی لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نانی اماں کی تیمارداری کے فرائض انجام دیں گی۔ پابندی سے دوا دینا، پلانا پلانا، اٹھانا بٹھانا، دلجوئی کرنا ایک شخص کے بس کی بات نہ تھی۔ پانچویں ٹولی نے بازار سے سودا سلف منگوانے کی ذمہ داری لی۔ سودا سلف کا مطلب ہوتا ہے کھانے پینے کا سامان۔
अंगवानी की जिम्मेदारी ली और यूं चश्मे ज़दन में सारे काम सुलझ गए। चश्मे ज़दन का मतलब होता है पलक झपकते ही सारे काम सुलझ गए, जैसे कभी उलझे ही ना थे। नादरा हैरान थी। अतिया इसकी हैरानी पर मुस्कुराई और इसे नानी अम्मा के पास बिठा दिया। अतिया, बस तुम नानी अम्मा के पास बैठो, आपा सिद्दीक़ा दवाएं लेकर आती होंगी, नानी अम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बावर्ची खाने से अमीना ने अतिया को बुलाया और वो इधर चली गई। अमीना सरगोशी में, बावर्ची खाने में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो आटा चावल और ना ही मिर्च मसाला और तेल की, क्या पकाएं? अतिया, चुपके चुपके अभी सब आ जाएगा। मालूम होता है कि नानी अम्मा की बीमारी की वजह से सौदा सलफ आया ही नहीं, भला लाता भी कौन? अफसोस हम भी कितने गाफिल और लापरवाह हैं, जाने नादरा कब से भूखी है। कुछ ही देर में आपा सिद्दीक़ा दवाओं और फलों से भरी टोकरी लिए घर में दाखिल हुई। उन्होंने देखा कि बच्चियों ने पलक झपकते में सफाई करके कमरे का नक्शा ही बदल दिया। वो बहुत खुश हुई। उन्होंने थर्मामीटर नानी के मुंह में लगा दिया। कुत्सिया ने आते ही बर्फ मंगवा ली थी। वो बराबर ठंडे पानी की पट्टियाँ नानी अम्मा के सर पर रख रही थी। नानी अम्मा की उनूदगी में फ़र्क आता देखकर नादरा की जान में जान आई। उनूदगी का मतलब होता है ऊंग, यानी जागते हुए नींद की कैफियत होना, यानी ना जागे हुए हों और ना ही पूरी नींद। तो जागते हुए जो नींद की कैफियत होती है उसे हुनूदगी कहते हैं। नानी अम्मा ने आंखें खोली तो नादरा जल्दी से नानी अम्मा के करीब आ बैठी। नादरा, जी नानी अम्मा। नानी बोली, मैं ठीक हूँ। नादरा, जी जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। आपा सिद्दीक़ा ने नादरा को इशारा किया कि उन्हें ज़्यादा कुछ ना बताए। नानी, तुमने कुछ खाया? नानी अम्मा ने बड़ी मुश्किल से ये जुमला पूरा किया। नादरा, जी हाँ मैंने खा लिया है, आप आराम कीजिए। रुकैया की टोली नानी की खिदमत पर मामूर थी। मामूर का मतलब होता है कोई काम किसी के सुपुर्द कर देना, तो उसे कहते हैं मामूर कर दिया, यानी किसी को मुकर्रर कर देना कि तुमने ये काम करना है। तो मामूर का मतलब है काम सुपुर्द किया जाना। रुकैया की टोली नानी अम्मा की खिदमत पर मामूर थी। उन्होंने जल्दी जल्दी दवा पिलाने का वक्त और तरीका आपा सिद्दीक़ा से पूछ लिया। दवा का वक्त हो गया था, इसलिए रुकैया ने नानी अम्मा को दवा पिला दी। नानी अम्मा को ज़रा फ़रहत महसूस हुई तो वो सो गई। फ़रहत यानी सुकून महसूस हुआ तो वो सो गई। इस दौरान खाना पक चुका था। अतिया ने नादरा को खाना खिलाया। आपा सिद्दीक़ा ने नादरा को कुछ देर आराम के लिए कहा। नानी अम्मा और नादरा को आराम पहुंचाकर आपा सिद्दीक़ा और तमाम बच्चियां इतनी खुश थीं कि जैसे उन्हें कोई बड़ा ख़जाना मिल गया हो। ये ऐसी कैफियत जब होती है जब कोई किसी के साथ भलाई करना, जिसका दिल पाक साफ होता है, जिसका दिल अच्छा होता है, वो दूसरे को सुकून देकर खुशी महसूस करता है। तो इस तरह की खुशी उनको महसूस हुई क्योंकि वो लोग, वो बच्चियाँ और वो जो उनकी जो मिस थी उनकी, वो इतनी अच्छी शख्सियत की मानी थी और उनके दिल इतने अच्छे थे कि दूसरों के काम आकर उन्हें क्या हुई, दूसरों को आराम पहुंचाकर, दूसरों की तकलीफ दूर कर उन्हें खुशी महसूस हुई। आपा सिद्दीक़ा, रात होने वाली है, सोचना ये कि रात को यहाँ कौन कौन रहेगा? सायका, आपा मेरा ख्याल है कि हर टोली की एक एक लड़की यहाँ रुक जाए। आपा सिद्दीक़ा, आपका ख्याल ठीक है, मगर आपके घरों से इजाज़त मिलने का सवाल है। अतिया, मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया है कि हम में से हर एक को यहाँ रुकने की इजाज़त है। यानी इस बात का भी ध्यान किया कि घर वालों को भी जो है वो बताए बगैर हमने जो है वो कहीं रुकना नहीं है और ना किसी के साथ इस तरह, ये सब कुछ घर वालों को पता होना चाहिए कि आप किधर हैं और कहाँ जा रहे हैं, किसके पास हैं। तो ये भी बेइंतहा क्या है, ज़रूरी है। तो इस बात का भी इन्होंने क्या किया है, ख्याल किया है। आपा सिद्दीक़ा खुश होकर, बहुत खूब, मैं इस वक्त तक यहाँ रहूँगी जब तक नादरा की नानी ठीक नहीं हो जाती। सायका, आपा आपकी बराबरी कौन कर सकता है, ये सब कुछ हमने आप ही की बदौलत सीखा है। डॉक्टर साहब बराबर नानी अम्मा को देखने आया करते थे। वो आपा सिद्दीक़ा के जज्बा खुलूस और बच्चियों की बेग़र्ज़ खिदमत से इतने मुतासर हुए कि आपा सिद्दीक़ा के इसरार के बावजूद उन्होंने फ़ीस लेने से साफ इनकार कर दिया। इसरार का मतलब होता है बार बार कहना, और बेग़र्ज़ का मतलब होता है, बेग़र्ज़ खिदमत का मतलब होता है यानी उन्हें नानी अम्मा और उस बच्ची से जो उनकी क्लास फेलो थी उससे कोई रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए था कि हम आज इसके लिए कुछ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कुछ करे, तो इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। तो ये बेग़र्ज़ खिदमत कहलाती है। और असल में तो हम मुसलमान हैं, हम जब किसी के साथ नेकी और भलाई करते हैं तो हम किससे चाहते हैं कि हमें बदला मिले? अल्लाह ताला से। दुनिया में दो लोगों से बदला नहीं, बल्कि किससे? अल्लाह ताला से हमें बदला चाहिए होता है कि अल्लाह ताला हमारी नेकी को कबूल करे और वहाँ से हमें जो है वो बदला मिले। जो डॉक्टर साहब हैं उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई थी कि तमाम बच्चों ने मिलकर घर को शीशे की तरह चमका दिया था। नानी अम्मा को बाकायदगी से दवा और ग़िज़ा मिल रही थी। नानी अम्मा की सेहत रोज़ बरोज़ संभलती जा रही थी। एक दिन वो इतनी खुश और हशाश बशाश थी कि बग़ैर सहारे के पलक से उठकर कुर्सी पर बैठ गई। हशाश बशाश का मतलब होता है बिल्कुल चुस्त और तवाना,
یعنی صحت مند ہو جانا اور خوش نہایت خوش اور صحت مند، اس کو حشاش بشاش کہتے ہیں۔ اس پر تمام بچوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور نادرہ مارے خوشی کے آپا صدیقہ سے لپٹ کر رونے لگی۔ آپا بولی پگلی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یعنی اب آپ نے یہ سبق جو ہے وہ دیکھا، اس سبق میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یعنی یہ جو جذبہ ہمدردی یہاں پر دکھایا گیا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کی مصیبت میں اس کا کیا کریں، ساتھ دیں، اس سے ہمدردی کریں۔ ہمدردی اصل میں کیا ہے؟ اس لفظ کو دیکھیں، درد اور یعنی ہمدردی کا مطلب ہو گیا کہ ہم سب کا درد، ہم سب کی تکلیف کیا ہے؟ ایک ہے۔ ہم سب اس تکلیف میں کیا ہے؟ برابر کے شریک ہیں اور شریک ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی شخص اگر تکلیف میں ہے، یہ جو ہماری اسکول میں ایک ساتھ جمع ہونا یا مساجد میں ایک ساتھ جمع ہونا اور پھر اس میں آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے متعلق جو ہے وہ جانچ کریں، دیکھیں کہ کیا ہوا، کیوں نہیں آیا کوئی شخص، کیا مسئلہ ہے، تو ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھنا، اور جو ہے وہ اگر کوئی مصیبت میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کیا کرنا، کوشش کرنا، یہ ساری چیز کیا ہے؟ ہمدردی کہلاتی ہے، اور یہ ایک اچھے انسان ہونے کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ کیونکہ جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ ہمارے مسلمان کیا ہیں؟ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا حصہ اس کی تکلیف کو کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی تکلیف پر کیا ہوتے ہیں؟ وہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ بہت خراب کردار کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن مجید میں بھی، ہم حدیث اور قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ یہ بدترین لوگ ہیں جو دوسروں کی تکالیف پر خوش ہوتے ہیں یا دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں، اور سب سے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی تکلیف کو دور کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے یا دوسروں کو سکون دے کر کیا ہوتی ہے؟ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس سبق سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتی ہے ہمدردی اور کیا ہوتی ہے نیکی کرنا۔ اگر کوئی شخص اس انداز سے کسی کے ساتھ نیکی کرے گا تو اس کے بعد اس کو واقعی اس کو جو سکون اور راحت اور خوشی ملے گی وہ کم نہ ہونے والی ہوگی یا وہ ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ ہم اپنی خوشیاں تلاش کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ پکنکس منا رہے ہیں یا گھر میں کوئی فنکشن کر لیا ہے، اس میں گانا بجانا یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ خوشی اصل میں جو اصل خوشی ہے جو اندر آپ کو سکون عطا کرتی ہے وہ نیکی کرنے کی خوشی ہوتی ہے، اور اس کی لمٹ نہیں ہے۔ جتنی آپ نیکی کریں گے اتنا ہی آپ کو کیا ملے گا؟ خوشی اور سکون ملے گا۔ اور یہ جو ہماری دنیاوی خوشیاں ہیں اور اس انداز سے ہم نے خوشیاں منانا شروع کر دی ہیں، ہلے گلے کر رہے ہیں اور لوگوں کے یہاں جو ہے وہ اس طرح گانے بجانے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اینڈ بہت برا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب یہ تمام چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اب جیسے نان مسلمس ہیں وہ جب یہ خوشیاں اب جس طرح منا رہے ہوتے ہیں، اب ان کی خوشیوں میں کیا ہے کہ اب یہ ایڈونچر وغیرہ کی طرف چلے گئے، کیونکہ اب ان کی لمٹس اس خوشی کی کیا ہونی شروع ہو گئی، ختم۔ اب ان میں جب پہلے جو وہ ساری چیزیں کرتے تھے اب اس میں مزہ نہیں آتا، اب اس سے زیادہ کریں گے، اب اس سے زیادہ گناہ کریں گے، اب اس سے زیادہ گناہ کریں گے، تو اس میں کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا۔ اور اس میں اپنی جان کو بھی ہلاک کرتے ہیں، اپنے آپ کو مصیبتوں میں بھی ڈالتے ہیں۔ جس طرح کی جو ہے وہ ایڈونچر اور جس طرح کی جو ہے وہ مزے کرنا شروع کر دیے ہیں، اس میں اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ جب ہم مصنوعی خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس انداز سے خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں نہ کسی کو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کسی کی تکلیف دور ہو رہی ہے، اور بلکہ اس میں کیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں بعض وقت، تو یہ جو ہم تکلیف دے کر دوسروں کو پریشان کر کر خوشی حاصل کرتے ہیں، اس کو آگے جا کے اس کے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے کہ ہمیں وہ خوشیاں ہماری کیا ہو جاتی ہیں؟ چھن جاتی ہیں، ہماری سکون ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ چھن جاتا ہے۔ اور واقعہ ایسا ہے کہ ہم جب اس طرح کی خوشیاں، آپ جیسے بچے، بہت سے لڑکے ہیں بائک تیز چلا رہے ہیں یا ون ویلنگ کر رہے ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ تو یہ خوشی حاصل کرنے کا اتنا خراب طریقہ ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ روڈز پہ اس طرح جو ہے وہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بائکس چلا رہے ہیں، تیز چلا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں، لیکن اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اتنے زیادہ جو ہے وہ شادی بیاہ میں اتنی تیز آواز میں جو ہے وہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، گانے چل رہے ہوتے ہیں، تو دسیوں لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے ہم خوشی حاصل کریں گے تو یہ خوشی نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے آہستہ 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 جو گناہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، جو گناہ یہ کر رہے ہیں ہم، اس کے نتائج آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری اپنی زندگی سے خوشیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ غارت ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ تو اصل خوشی کیا ہے؟ اصل خوشی ہے دوسروں کی تکالیف کو دور کر کر خوشی حاصل کرنا، اور اس خوشی کا سکون ہی الگ ہوتا ہے، اور نیکی کر کے خوشی حاصل کرنا۔
یہ اصل میں فطری طور پر جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خوشی کا پہلو ڈالا ہے، یہ وہ خوشی نصیب ہوتی ہے، اور یہ خوشی اصل خوشی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیں دنیا میں بھی سکون و راحت ملے گی، ہمارے اندر بے چینیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں اندر سے ان کے دل بے چین رہتے ہیں، وہ اس وجہ سے بے چین رہتے ہیں کہ ان کے اندر دل خراب ہو گئے، وہ دوسروں کی تکلیف پہ ہنس رہے ہیں یا دوسروں کو تکلیف دے کے انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ دل بے چینی کی طرف چلا جاتا ہے، ان کا دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم نیکیوں سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سکون کی کیفیت اطمینان قلب کہلاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ انسان واقعی اصل خوشی کی طرف جائے گا، دنیا بھی اس کی پرسکون اور اچھی ہوگی، اور اس کے بعد جنتوں میں تو بہت خوشیاں ہوں گی، جب نیکیاں ہوں گی اور پرخلوص نیکیاں ہوں گی، صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں گی، تو پھر ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ نیکیاں ہم بہت سے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، یہ جو انہوں نے ورڈ استعمال کیا بے غرض نیکی ہم لوگ نہیں کرتے، بے غرض نیکی جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے۔ غرض ہے ہماری، غرض کیا ہے ہماری؟ کہ اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ یہ مسلمان کی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا جو ہے وہ دل میں جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمیں غرض ہے، ہمیں کس بات کی غرض ہونی چاہیے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس چیز کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ اور ہی ہوگی، اور اس کا مزہ ہی ایسا ہوگا جو نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ اچھا، اب چلتے ہیں ہم اس کے کام کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے 10 ذیل دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ اب یہ سوالات سارے اتنے آسان ہیں کہ آپ 7th میں آ گئے خود کر سکتے ہیں، اور اب 9th میں اردو آ گئی ہے، آپ نے 9 ابھی چھوٹے چھوٹے جوابات نہیں لکھیں گے تو 9th میں اردو کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کور کریں گے۔ کچھ چیزیں وہاں پر 9th میں پیپر میں آپ نے خود سے لکھنی ہوتی ہیں، تو یہ جو سوالات ہیں اس کے جوابات آپ خود لکھیے گا۔ تو سوال نمبر 1 جو ہے وہ سارے سوالات کے جوابات آپ خود کر سکتے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے۔ نادر اسکول سے کیوں غیر حاضر تھی؟ آپا صدیقہ کو عطیہ نے کیا بتایا؟ سب آسان ہیں، یہ آپ نے خود کرنے ہوں گے، اور صحیح رائٹنگ میں کیجیے گا اور صحیح جملے استعمال کیجیے گا۔ پہلے رف میں صحیح جملہ لکھ کے دیکھیے گا، پھر اس کے بعد اسے کاپی پہ لکھیے گا۔ سوال نمبر 2 ہے دیے گئے جملوں کی وضاحت کیجیے۔ الف نانی بخار میں پھونک رہی تھی۔ اب اس جملے کی وضاحت کیا ہے؟ پھونک رہی تھی، یہ ہمارے یہاں اس طرح جملے استعمال ہوتے ہیں، محاورے وغیرہ استعمال کر کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اگر ہم وضاحت کریں تو اس کی وضاحت یہ ہوگی نانی کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ بے کیا ہے؟ چشم زدن میں سارے کام سلجھ گئے۔ اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ اس کو اچھی طریقے سے کیسے بتائیں گے؟ بہت ہی جلدی سارے کام نمٹ گئے۔ جیم کیا ہے؟ کاش جذبہ عام ہو جائے، کاش اس طرح کا شوق سب لوگوں میں پیدا ہو جائے۔ اب سوال نمبر 3 کیا ہے؟ نیچے کالم الف اور کالم بے کے جملوں پر غور کیجیے۔ کالم الف میں کیا جملہ ہے؟ حکومت نے تعلیم مفت کر دی۔ حکومت نے تعلیم مفت کر دی۔ حکومت نے تعلیم مفت کر دی۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ تعلیم مفت کر دی گئی۔ اب اس میں دیکھیے، حکومت نے تعلیم مفت کر دی، تعلیم مفت کر دی گئی۔ اس میں کام کرنے والا آپ کو نظر آ رہا ہے کون ہے؟ حکومت۔ کس نے تعلیم مفت کر دی؟ حکومت نے۔ تو یہ جو حکومت آ رہا ہے فاعل کہلاتا ہے۔ یہ حکومت کیا کہلاتا ہے؟ فاعل کہلاتا ہے۔ تو جو جس میں کام کرنے والا آ رہا ہو وہ جملہ جس میں فاعل موجود ہو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، وہ جملہ جس میں فاعل موجود ہو وہ کون سے جملے کہلاتے ہیں؟ وہ جملے کہلاتے ہیں فعل معروف۔ وہ جملے کہلاتے ہیں کیونکہ یہ فاعل ہے اس میں، اس لیے یہ کیا ہے؟ فعل معروف۔ اب اس میں دیکھیے تعلیم مفت کر دی گئی۔ کس نے تعلیم مفت کی؟ کیونکہ اس میں کام کرنے والا فاعل موجود نہیں ہے، تو جس میں کام کرنے والا فاعل موجود نہ ہو وہ کون سے جملے کہلاتے ہیں؟ فعل مجہول۔ ایسے جملے جن میں فاعل موجود نہ ہو وہ کون سے کہلاتے ہیں؟ فعل مجہول۔ اور ایسے جملے جس میں فاعل موجود ہو یعنی کام کرنے والا موجود ہو وہ کون سے کہلاتے ہیں؟ فعل معروف۔ اگلا والا سینٹنس دیکھیے اپنے بک پہ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے
اس میں دیکھیے، اس میں بتائیے فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ جملہ کیا ہوا؟ فعل معروف. اور اس کا مجہول کیا ہے؟ نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے. اب اس میں دیکھیے، اس میں کام کرنے والا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس میں کام کرنے والا موجود نہیں ہے، یعنی فاعل موجود نہیں ہے. تو یہ جملہ کون سا ہوگا؟ فعل یہ کون سا جملہ کہلائے گا؟ فعل مجہول. تو جن جملوں میں فاعل موجود ہو وہ کون سے جملے کہلاتے ہیں؟ فعل معروف کہلاتے ہیں. اور جن جملوں میں فاعل موجود نہ ہو وہ کون سے کہلاتے ہیں؟ فعل مجہول کہلاتے ہیں. اب سوال نمبر 4 دیکھیے. نیچے دیے گئے جملے میں فعل معروف کو فعل مجہول اور فعل مجہول کو فعل معروف میں تبدیل کیجیے. اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا. اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا. اب اس میں فاعل موجود ہے. کون ہے فاعل اس میں؟ اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا، یعنی اس، یعنی کوئی شخص ہے جس کی طرف کہا جا رہا ہے اس نے. تو یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اس لیے یہ فعل معروف ہے. اب اس کو اگر ہم مجہول بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ یہ دیکھیے آپ نے، اب میں اب آپ کا کام کیا ہے؟ فعل معروف سے فعل مجہول کیسے بناتے ہیں اور فعل مجہول سے فعل معروف کیسے بناتے ہیں. جیسے ہم کہیں اس نے کام مکمل کر لیا. اس میں کیا ہے؟ اس نے کام مکمل کر دیا. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے، کیونکہ یہ فاعل یہاں پر آ رہا ہے. تو یہ فعل معروف ہے، تو اس کو فعل مجہول کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ کام کو مینشن کرنا ہے، کام کرنے والے کو نہیں. کام مکمل کر لیا گیا. یہ کیا بن گیا؟ فعل اس طرح یہاں پر دیے ہوئے اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا. اب یہ سوال نمبر 4 ہے. نیچے دیے گئے جملوں میں فعل معروف کو فعل مجہول اور فعل مجہول کو فعل معروف بنائیے. اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا. اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے. فعل معروف ہے تو اسے مجہول بنائیں گے. تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا جاتا ہے. اب اسے دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے. اس میں کام کرنے والا نظر آ رہا ہے یا جرمانہ کیا جاتا ہے؟ تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا جاتا ہے، یعنی اس پہ جرمانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جرمانہ کہلاتا ہے وہ رقم جو کسی کو سزا کے طور پر جو ہے وہ کسی غلطی کے طور پر ادا کرنی پڑے تو وہ اسے جرمانہ کہتے ہیں. تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا جاتا ہے. اب کون کرتا ہے؟ اس میں موجود نہیں ہے نا. اب آپ خود دیکھیے گا کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے. چاول کی فصل کاٹی گئی. کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے. تو اب یہ جس پہ فعل معروف آ رہا ہے اسے مجہول بنانا ہے، اور جو فعل مجہول ہے اسے معروف بنانا ہے آپ نے. فعل معروف یعنی جس میں فاعل موجود ہے اس کو تو آپ نے کیا ہے؟ فعل مجہول میں تبدیل کرنا ہے، اور جس میں فاعل موجود نہیں ہے اس میں فاعل ڈال کے فعل معروف بنانا ہے. سوال نمبر 5. اشاروں کی مدد سے کہانی ترتیب دیجیے. اس میں انہوں نے کچھ جگہ چھوڑی ہے اور کچھ میں جو ہے وہ لکھا ہے. خالی جگہیں جو چھوڑی ہیں اس میں آپ نے جملے ڈالنے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کہانی کو مکمل کرنا ہے. احمد نے باغ میں کیریاں دیکھی، اس کے منہ میں پانی. سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا آئے گا، وہ لکھیں گے. وہ نہ رہ سکی جب مالی کو ڈیش. اب خود سمجھ جائیں گے کیا آنا چاہیے. وہ کیریاں چھوڑ کر کیا آئے گا؟ باغ کا کتا اس کو دیکھ کر. اب یہاں پر لکھنا ہوگا آپ نے ہوگا یا اس کے اوپر حملہ کیا اس نے. اب تو وہ بے حد ڈیش اسے زخمی حالت میں ڈیش. اس طرح کی کہانی کو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ مکمل کرنا ہوگا.
اور اس کے بعد سرگرمی میں ہمدردی کے عنوان پر 10 سطروں پر مشتمل کوئی واقعہ یا کہانی تحریر کیجیے۔ ہمدردی عنوان لیجیے گا اور 10 سطروں کا مطلب ہے 10 لائنیں لکھنی ہے آپ نے، کوئی واقعہ یا کوئی کہانی لکھیے جس میں کوئی ہمدردی کی کوئی واقعہ ہوا ہو، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی کی ہو، تو اس کے حوالے سے آپ نے 10 جملے جو ہے وہ لکھ کر لے کر آنے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔